الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات عزاداران محترم، ماہ محرم ماہ عزا ہے اور یقیناً آپ نے بھی اپنے گھروں کے اندر فرش عزا بچھائی ہوگی. پوری دنیا اس وقت ایک ہی غم میں مبتلا ہے اور پورے عالم میں ایک شور برپا ہے. اگر آپ سیٹلائٹ سے تصویر کھینچیں اور اگر آپ آوازوں کو اس دنیا کی سن سکیں تو آپ کو ان چند دنوں میں بہرحال موسم ایسا ہے اور یہ متوقع ہے کہ الیکٹریسٹی بھی جا سکتی ہے اور بارش بھی شدید ہے. یقیناً آپ لوگوں کو آنے میں بھی بہت دشواری ہوئی ہوگی، لیکن بہرحال حالات جیسے بھی ہوں مجلس تو ہونی ہے اور ہوتی رہے گی، تو اس لیے گھبرائیں نہیں کہ تھوڑی دیر کے اندھیرے کچھ بھی نہیں کر سکتے. امام حسین نے تو قیامت تک کی تاریکیوں کو دور کیا ہے. ہم آئے اس لیے ہیں، آپ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں بھی خدا یہ توفیق دیتا ہے کہ اس روشنیوں کو کہ جو کربلا کے دشت میں چمکی تھی ان کو پوری دنیا میں پھیلائیں. بلکہ ہم نہیں پھیلا رہے، بلکہ ہم تاریک ہیں، ہم ان روشنیوں سے اپنے وجود کو روشن کر رہے ہیں. تو یہ ایام ہے، اس لیے ایام چند دن ظاہراً ہیں لیکن اس کا اثر بہت لمبا اور طولانی ہوتا ہے. تو آپ آمادگی کے ساتھ بہرحال اس ماہ محرم میں داخل ہوں اور یقیناً ہوئے ہوں گے اور ہونا بھی چاہیے. اور یقیناً یہ دن سخت ہیں. آئمہ نے جو روایات بیان کی ہیں ان ایام کے لیے وہ یقیناً چند دنوں میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور آپ نے سنی نہیں ہوگی. بات نئی نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کیوں ہر سال آپ غم مناتے ہیں؟ ایک دفعہ ہو گیا، دو دفعہ ہو گیا، 3 دفعہ، 100 سال، 200 سال، 500 سال، 1400 سال ہو گئے، آپ ابھی تک غم منا رہے ہیں. تو یہ غم کیسا ہے اور کتنی کوشش ہے اس کی کہ آپ کے اس غم کو روکیں، ہر طرح سے روکیں. دیکھیں جتنا ڈریں گے اتنا مریں گے. مجھے لگتا ہے ڈرے ہوئے ہیں آپ. ہم تو تھوڑے دنوں کے لیے آتے چلے جاتے ہیں، آپ نے سنبھالنے والے تو. دیکھیں عزیزان محترم، یہ ایسی بات نہیں ہے. خوب اگر جان کا خوف ہو، مرنے کا ڈر ہو تو پھر حسینیت کا راستہ اختیار نہ کرے آدمی. جس کا سردار دشت کربلا میں اپنی گردن اتروا دے اس کے ماننے والوں کو کم سے کم اپنی گردن دینی پڑے گی. وہ
تیار ہوں. وہ کیوں آتے ہیں آپ ہر سال؟ کیوں آ رہے ہیں ہر سال؟ کیوں غم منا رہے ہیں؟ صرف آئیں چلے جائیں؟ نہیں عزیزان محترم، یہ اس لیے ہے کہ ان اصحاب کا ذکر کریں جنہوں نے اپنے وجود کو حسین پر قربان کر دیا، تاکہ ہم اپنے آپ کو حسین کے فرزند پر قربان کریں. اس کے لیے آمادگی چاہیے، اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا. تو خوف نہیں رکھیں. جتنا آپ ڈریں گے، جتنا آپ اپنے آپ کو کم کریں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب آپ نہ بتائیں لوگوں کو، بتائیں لوگوں کو کہ عزا ہے. خوف نہ کھائیں. کالے کپڑے پہنیں گے لوگ، کوئی دیکھ لے گا کیا بولے گا. پہنے کالے کپڑے، پورے شہر کو کالا کر دیں، پتا چلے کہ حسین کا غم منا رہے ہیں. اور دشمن تو تاریخ سے ضعیف ہے، کھوکھلا ہے، کمزور ہے، ڈرتا ہے. حسینیت کا خوف ہے اسے. کیوں؟ کیونکہ حسینیت ایک ایسا دھارا ہے کہ جو جس طرف سے بھی آئے گا کٹتا چلا جائے گا. وہ اپنے آپ کو مضبوط کرے، رویے کو مضبوط کرے، اور جہاں بیٹھے اٹھیں امام حسین کا ذکر کریں، چاہے آفس ہو، چاہے کالج ہو، چاہے یونیورسٹی ہو، عام کریں ذکر کو. امام حسین کا ذکر کسی فرقے کا نہیں ہے، کسی ایک مذہب کا نہیں ہے، کسی محلے کا نہیں ہے، بشریت کی بقا کا ذکر ہے حسین. اگر آج دنیا چاہتی ہے کہ ظلم کا مقابلہ کرنا پڑے، اسے امام حسین کی یونیورسٹی میں داخلہ لینا پڑے گا، اسے آنا پڑے گا یہاں پر. اگر اس نے یہاں درس دیا تو وہ دنیا اور ہر دور کے جزید کو للکار سکتا ہے. کتنی قومیں کامیاب ہو پائیں آپ کے سامنے ہے. اور جس قوم کے پاس حسین تھا اور حسین ہے، وہ کہاں ہے آج دنیا میں؟ کہاں ہے آج دنیا میں؟ دنیا کا یزید گھٹنے ٹیک چکا ہے. خواہ خیالوں میں نہ رہیں. پرچم صرف ولایت علی ابن ابی طالب کا بلند ہے اس ٹائم دنیا میں. وہ خوش ہونا چاہیے، ہم لوگوں کو خوش ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ہمارے ملک کے حالات تھوڑے خراب ہیں، فائنینشلی، سوشلی، انفراسٹرکچر، وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. امید اچھی رکھیں، اپنا کردار ادا کریں. حسینی کردار کہیں پہ بھی ہو، وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے. ایک حسینی بھی اگر کہیں ہو تو وہ معاشرے کو بچا سکتا ہے. ایک حر کا انتظار ہے وقت کے امام کو. ایک حر کا، وہ ایک شخص ہے. اب میں آپ کو بولوں، آپ مجھے بولیں، کسی اور کو بولیں، تو ایسے تو معاشرہ تشکیل نہیں ہوگا. ان چند دنوں میں کوشش نہیں کروں گا، بہرحال تو کوشش انسان کر سکتا ہے، باقی تو خدا مدد کرتا ہے، کہ وہ خصوصیتیں کہ جو امام حسین کے اطراف کے ہیرو میں تھیں، ان ہیرو کی روشنی ہمارے وجود تک آئے، تاکہ ہم اپنے وجود کو بھی روشن کریں. عزیزان محترم، انسان اگر کسی بھی عمل میں ہے، کسی بھی چیز میں ہے، کوئی بھی چیز کی طرف کھنچتا ہے، تو اس کے اندر ایک حال پیدا ہوتا ہے، ایک حالت پیدا ہوتی ہے. جوان اگر خدا نہ خواستہ نامحرم کو دیکھتا ہے تو ایک حالت ہوتی ہے. شخص جھوٹ بولتا ہے، ایک حالت ہوتی ہے. انسان غیبت کرتا ہے، ایک حالت ہے. غصے میں ہے، ایک حالت ہے. اور اگر توبہ کر لے تو یہ حالت ختم ہو جاتی ہے. انسان کی حالت ہے. پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ قل یعمل علی شاکلتہ، کہہ دو ان سے کہ یہ جو ان کا اسٹرکچرڈ ہے، جس پر یہ خلق ہوئے ہیں، اس سے عمل کرے. شاکلہ ایک اسٹرکچر ہے انسان کے اندر کا. اب یہ بنتا کیسے ہے؟ میں تھوڑی سی آپ کو زحمت دوں گا، تھوڑا سا آپ کو سوچنا پڑے گا ہمارا، اور بہتر ہے کہ ہم تھوڑی سی، میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا ایسے پڑھیے گا، ایسے پڑھیے گا، ان چولی کا مجمع ہے، جعفر تیار کا مجمع ہے. بھائی دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں پورا سال پڑھتا ہی رہتا ہوں اور بہت سارے لوگ سنتے رہتے ہیں. اب جیسے میں پڑھتا ہوں لوگ وہی سنتے ہیں، تو میں وہی سنانے آیا ہوں آپ کو.
کہ یہاں میں کچھ اور پڑھوں، تو یہ پھر ان بیچاروں کے ساتھ زیادتی ہے جو مجھے سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو آپ مجلس سے ماشاء اللہ بہت ہیں شہر میں، علامہ صاحب پڑھ رہے ہیں، مجھے بڑا افسوس اس بات کا ہے کہ میرا وقت جو ہے وہ اس وقت پہ آ گیا ہے۔ میں نے شدید مینجمنٹ سے بات بھی کی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ بزرگ ہیں اور انہی کے کہنے پہ میں نے یہ اشرا لیا تھا۔ تو ابھی بہرحال خدا ان کو صحت دے، تندرستی دے، لیکن بہرحال مجلس ہو رہی ہیں، پورے شہر میں ہو رہی ہیں، سارے علماء پڑھ رہے ہیں، ہر انسان اپنے ذوق سے سن لے، لیکن شرط یہ ہے کہ صرف سنے نہ، صرف سنے نہ، عمل بھی کرے۔ اور کیا سننا ہے؟ امام حسین نے کیا کیا، امام حسین نے کیوں کیا، امام حسین کے مقابلے میں کون تھا، یہ ساری چیزیں ہیں نا یہاں۔ اب 10 دن میں آپ کیا توقع رکھیں گے؟ لیکن یہ ساری چیزیں آپ کے مولانا بھی سنتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، لیکن صرف سننے سے تو آدمی سنی بن جاتا ہے، عمل کرنے سے شیعہ ہوتا ہے۔ تو عمل کریں، اور انشاءاللہ کہ آپ کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ جو شاخلہ ہے یہ انسان کا اندر کا سٹرکچر ہے، کیونکہ جیسا اندر ہے ویسا ایگزٹ ہے انسان کا۔ حالت، اس کو صحیح کر دو یار، ایک دفعہ اس کو بند کر دو یا اس کو صحیح کر لو۔ حالت جو ہے وہ انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، اور اس حالت سے وہ باہر نکل سکتا ہے۔ اگر انسان اپنی اس حالت سے توبہ نہ کرے تو یہ حالت اس کی اچھی بھی ہو سکتی ہے، اچھے بھی کام میں انسان کی عادت ہوتی ہے، یہ حالت اس کی عادت میں بدل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اب کسی کو گناہ کرنے کی عادت ہو جائے تو عادت سے مجبور ہے، وہ کر رہا ہے۔ اب آپ بولیں کہ آپ گفتگو کرتے ہوئے خدا نہ خواستہ نازیبا الفاظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ مولانا عادت ہو گئی ہے۔ سیکنڈ فیز عادت کا ہے۔ عادت جب رسوخ کر جائے بدن میں تو پھر ملکہ بن جاتی ہے۔ اب آپ لاکھ توبہ کرتا رہے انسان، توبہ اس کے اوپر اثر نہیں کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ملکہ بن چکا ہے، اور جب ملکہ پورے وجود کو حاصل کر لے تو پھر شاخلہ بنتا ہے۔ اور اگر انسان اپنی تربیت نہ کر پائے، چاہے صحابی پیغمبر کیوں نہ ہو، وہ بغض علی رکھتا ہے۔ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ منی میں امام حسین علیہ السلام نے درود بھیجا، منی کے مقام پہ امام حسین 61 ہجری سے پہلے امیر شام کا دور ہے، امام نے منی پہ خطبہ دیا۔ 700 لوگ تھے اس خطبے میں، 200 صحابی تھے۔ 200 صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے رسول کو دیکھا ہو، رسول کے ساتھ وقت گزارا۔ 200 صحابی تھے، 400 تابعین تھے۔ تابعین کون ہیں؟ جنہوں نے صحابیوں کو دیکھا ہو۔ عبداللہ بن انصاری صحابی ہیں، اور ابن جوفی جو ہے تابعین میں سے۔ 700 لوگ امام حسین کے سامنے ہیں۔ امام حسین نے خطبہ شروع کیا، کہا کہ آپ سب گواہی دیں کہ جب رسول خدا مدینہ آئے تو ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنایا؟ کہا ہاں بنایا۔ کہا رسول نے اپنا بھائی کس کو بنایا؟ کہا علی کو بنایا۔ کہا جنگ تبوک پہ جب رسول خدا جا رہے تھے تو اپنی جگہ کس کو چھوڑا؟ کہا علی کو چھوڑا۔ کیا کہا؟ کہ آپ کی وہی منزلت ہے جو ہارون کی
موسیٰ کے ساتھ بھی بس فرق یہ تھا کہ نبی نہیں ہے. کہا ہاں بالکل ایسے ہی ہے. کہا غدیر کے مقام میں کیا کہا کہ میں جس کا مولا اس کا علی مولا. سب نے گواہی دی. سب امام یہی بتانا چاہ رہے کہ اب جو علی سے بغض رکھے گا گویا وہ رسول سے بغض رکھ رہا ہے. واضح کر دیا. عزیزان محترم، غدیر کو ائمہ نے اجاگر کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ کیونکہ پہلا اسٹرکچر اسلام میں بعثت ہے، یعنی نبی کا مبعوث ہونا، یہ پہلا ستون ہے. اگر نبی نہیں ہے مذہب نہیں ہے. نبی کو مبعوث کیا پروردگار نے. کہا قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان میں سے نبی کو تمہارے لیے بھیجا. پھر اس کے بعد جو سیکنڈ پلر تھا اور ہے وہ غدیر تھا. اس ولایت کا اعلان کرنا کہ جس پر رسالت خود بیس کر رہی ہے پوری. وہ قرآن کی آیتیں خطابت کی جملے نہیں ہے. قرآن کہہ رہا رسول سے، رسول کہہ دو ان سے جو ہم نے تم پہ نازل کیا ہے، بلغ ما انزل الیک، کہہ دو ان سے. اگر تم نے نہیں کیا وہ تم نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. یعنی رسالت اب غدیر پہ آ کے روک رہی ہے. غدیر ہم لوگ کیا بہت کیک کاٹ لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں اپنے گھروں کو. ولایت اتنی آسان ہو جی تو رسول کے جانے کے بعد 6 لوگ نہیں ہوتے مولا کائنات کے پاس، لاکھوں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے. ولایت نجاست میں پینیٹریٹ نہیں کرتی. ولایت کے لیے قلب کا پاک ہونا بڑا ضروری ہے. شکر کریں ہم اپنے والدین کا کہ جنہوں نے ہمیں نجاستوں سے بچا کر علی کے لیے اقرار کروایا ہے. بھائی نعرے کون مارے گا؟ یا تو میں ایسی مجلس نہیں پڑھا جس سے آپ نعرہ مارے یا آپ کو گھبرا رہے ہیں کہ بھائی میں کچھ نہیں کہتا، آپ 100 نعرے مار لو. بھائی میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے، جہاں ہے وہاں لگائیں، اور یا علی کے بغیر مجلس کہاں چلے گی؟ ماشاء اللہ. یعنی پیغام آخر تک پہنچ رہا ہے تو یہی ہونا چاہیے. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. عزیزان محترم، مدینہ نبوت، بعثت، ولایت کو جب نہیں مانا عاشورہ برپا ہو گئی. اصل میں غدیر کو بھلانا عاشورہ کا سبب ہے. جب غدیر کو بلا دیا یعنی ولایت کا انکار کر دیا، امامت کا انکار کر دیا، عاشورہ. اب عاشورہ کو قائم کرنا، جو لوگ کہتے ہیں کیوں کرتے ہیں، بار بار کیوں کرتے ہیں، ہر دفعہ کیوں کرتے ہیں عاشورہ کہ اب پیچھے کیا کریں گے؟ اب آپ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں میرے یہاں. رسالت، ولایت تقیہ کس پہ کر رہی ہے؟ عاشورہ پہ کر رہی ہے. اگر عاشورہ ہٹا دو تو کس کی مجلس میں آپ آئیں گے؟ پورا سال کس کا ذکر کریں گے؟ کیوں کہا ائمہ نے کہ جب تمہارا بھی کوئی مر جائے تو ہمارا ذکر کرنا. یہ اسٹریٹجی ہے. یا آپ کیا سمجھتے ہیں ائمہ کو؟ ائمہ نے قیامت کے لیے ٹائم ٹیبل دے دیا تاکہ تم بلانا بھی چاہو، دشمن کچھ بھی کر لے، ہم ایسا سسٹم تمہیں دے کے چلے جا رہے ہیں کہ جب تمہاری خوشیاں ہوں تو ہمیں یاد کرنا، جب تمہارا کوئی مر جائے تو ہمیں یاد کرنا. اب مرتے رہو گے، یاد کرتے رہو گے، خوش ہوتے رہو گے، یاد کرتے رہو گے. یہ نظام ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کہیں میں آپ کو آج لے کے جاؤں گا، پریشان مت ہوئیے گا، گھبرائیے گا نہیں. ہر روز ہماری پوری کوشش ہے کہ خدا ہمیں یہاں سے کچھ لے کے جانے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ در ایسا ہے کہ یہاں سے تو آنے والا دشمن خالی نہیں گیا کبھی.
کیسے خالی جائے گا؟ اور وہ بھی حسین کا جو کریم ابن کریم ہے، کہ جو آیا سائل کچھ لینے کے لیے، جتنا تھا امام نے دروازے کے پیچھے سے دیا. ساحل کہتا ہے مولا سامنے سے کیوں؟ کہا میں نہیں چاہتا تھا اس کی شرمندہ آنکھیں مجھے لے کے. اتنے قریب ہے وہ، تو وہاں سے کیسے خالی لے کے جائیں گے؟ عزیزان محترم، آئمہ نے اسٹریٹجی دی ہے، پلاننگ دی ہے، ہاؤ ٹو بلڈ اے کمیونٹی، ایک سوسائٹی کیسے کریٹ کی جائے گی. لے کے اٹھے. اگر 10 دنوں کے اندر ہم اپنا ایک اچھا معاشرہ نہیں بنا سکتے، اپنا ایک اچھا محلہ نہیں بنا سکتے، تو پھر ہم امام زمانہ کے لیے حکومت بنائیں گے؟ کیسے بنائیں گے حکومت کو؟ اب یہ عاشورہ کو زندہ رکھنا، ہر امام نے کہا کہ حسین کو یاد کرو. محرم کا چاند نکلتا ہے، امام رضا کالے لباس پہن لیتے ہیں. شبیل تمہیں نہیں پتا چاند کون سا ہے؟ مسکرانا چھوڑ دیتے تھے امام رضا. کیوں یاد رکھو؟ اسٹریٹجیکل موو ہے، اس کو رکھنا ہے. کیوں رکھنا ہے؟ کیونکہ آخری سٹون باقی ہے اس عمارت کا جسے خدا نے قائم کیا ہے. پہلا نبوت، امامت، ولایت کا اقرار، پھر اس ولایت کا استمرار عاشورہ، اور پھر اس ولایت کا اختتام ظہور ہے. اگر یہ عاشورہ صحیح رہی تو ظہور رہے گا. کنیکٹڈ ہے، ایسے نہیں ہے بس آپ آئیں اور چلے جائیں، اور آپ ڈیزائن ہے سب کچھ کائنات میں. آئمہ نے سب پہلے سے دیا ہوا ہے، تبھی تو بتایا کہ بات کیا کرنی ہے، باتیں کیا کرنی ہے. اب میں اب آپ کو بتایا کہ ادھر ادھر کی باتیں کروں، آپ کے محلے ولی کے مسائل نہ کریں. مجھے کتنے لوگوں نے میسج کیا مولانا یہ ہمارے یہاں بڑا مسئلہ چل رہا ہے، سے بات کریں، اس کو آڈیو دے دیں، اس کو آڈیو دے دیں، اس کو آڈیو دے دیں. میں نے کہا محرم ہے، عزا ہے، میری بیوی مدینہ سے نکل چکی ہے، بیٹے کا غم ہے. ابھی ان دنوں میں ہم چھوڑ دیں ساری باتیں، آپس کے اختلاف کو دور کریں، محبتوں کو قریب کریں. عزیزان محترم، مشترک ہے ہمارے اور سب کے درمیان میں حسین، اس نام پہ اکٹھے ہو سارے. دشمن آپ کو انہی دنوں میں توڑنا چاہتا ہے، یاد رکھیے گا. دشمن کو کبھی ہلکا مت لیں آپ. جب قرآن بار بار کہہ رہا ہو کہ تمہارا سخت ترین دشمن جو ہے وہ ابلیس ہے، اور ابلیس کے کارندے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خاموش بیٹھے ہوئے اس محرم کے اندر، کب سے تو پروپیگنڈے کر رہے ہیں وہ، اور ابھی بھی کریں گے وہ. اور میں پہلے بھی چند دنوں میں کہہ رہا ہوں اور مسلسل کہتا رہوں گا، اور آپ کو بھی بریکٹ میں کہہ رہا ہوں. ابھی 4-5 دن گزریں گے، کوئی ویڈیو ریلیز ہوگی، میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں، اور پھر آپ اس ویڈیو کو بولیں گے بڑے مولانا نے کیا پڑھ دیا، یہ نو خان کا نو کس گانے کی ٹون پر آ گیا، اور پھر آپ اس کو فارورڈ کریں گے اور کرتے رہیں گے. نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ کس کا نقصان ہوگا؟ ہم تو اس کو ہے نا جس کا بیٹا مارا گیا. مجھے آپ کو کیا افسوس ہو رہا ہے؟ وہ جب ہماری طرف نگاہ کرتے ہوں کہیں یہ کن کاموں میں لگے. آپ کو بابصیرت ہونے کا مظاہرہ کرنا ہے. کوئی بھی چیز آپ کے پاس ایسی آتی ہے جس سے کمیونٹی میں تشیع میں اختلاف ہو، کوئی بھی چیز ہو، آپ اس کو فارورڈ نہ کریں. قسم کھا لیں اپنے آپ سے، صرف مجلس سنیں، نوئے سنیں، انٹرنیٹ پہ کچھ فارورڈ نہ کریں. عادت بنائیں اپنی. نہیں میں تو ان کو بتا رہا تھا، انہوں نے 10 کو بتا دینا، انہوں نے 20 کو بتا دینا. نہ بتائیں عزیزان محترم. اگر کوئی غلطی کرتا بھی ہے، دانستہ غیر دانستہ جو بھی ہے، یہ دن ان کاموں کے نہیں ہے. سمجھنے کی کوشش کریں خدا کے لیے. وہ صاحب، وہ جو آخری ہے، وہ میرا اور آپ کا انتظار کر رہا ہے. اس کی نگاہیں ہماری گھروں کی طرف ہیں، ہمارے تنہائیوں کی طرف ہیں.
ہماری خلوتوں میں رہ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. خود پہلی محرم شروع ہو چکی ہے، وہ نہ جانے کہاں کہاں پرسہ لے رہا ہوگا جا کے. اور جس نے کربلا کو اس کے لیے امام ہے نا، وہ تو کربلا کا اہل ہی ہے. میں اور آپ تو چند جملے سنتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں. اور جس کو خود ایسے جیسے کربلا ہو، اس کا عالم کیسا ہوگا؟ خدا کے لیے درد کو محسوس کرے. دیکھیں جب ہمارا کوئی اپنا مر جاتا ہے، میرا اگر کوئی اپنا مر جائے اور آپ میرے پاس آئیں اور کوئی اور باتیں کریں، دنیا کی باتیں کریں، تو میں کہوں گا بڑی مہربانی ہوگی، میرے گھر میں میت ہوئی بھی ہے، آپ کی باتیں بعد میں کر لیجیے گا. اور جس کا بیٹا جس کو چٹیاں پیس کے پا رہا ہو، ہم عالم میں ہے. یعنی خدا، آپ دیکھیں نا خدا کا نظام. خدا نے ماہ محرم میں کسی امام کی ولادت نہیں رکھی تاکہ کائنات عزادار رہے پوری حسین کے لیے. کائنات عزادار رہے. تو میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ یقیناً ہم اس سال پوری بابصیرت ہونے کا، قوم کا یکجا ہونے کا، ہر مجلس میں جائیں، ہر ماتم میں جائیں، ہر موہان کو سنیں، رویاں دیں، چھوڑ دیں گے دشمن آئے گا، میں جگہ چھوڑوں گا دوسرا آئے گا. صحیح آئے اچھی بات ہے، غلط آئے گا میں قصوروار، میں قصوروار. محترم، اس نے پوری کائنات میں جو ابلیس کے کارندے ہیں، یہ اول کا دشمن ہے. ابلیس یہ آج کا دشمن نہیں ہے. وہ اس وقت حضرت آدم سے دشمنی کر رہا ہے، ہر نبی کے دور میں دشمنی کی ہے اسے. وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ خدا کا جو وعدہ ہے وہ محقق ہو. وہ نہیں چاہتا. وہ نہیں چاہتا کہ گھر کے اندر سکون ہو. وہ نہیں چاہتا کہ میاں بیوی آپس میں محبت سے رہیں. نہیں چاہتا. وہ نہیں چاہتا آپس میں جو ہے وہ دوست، محلے والے، مینجمنٹ والے، انجمنیں، آرگنائزیشن، ٹرسٹ آپس میں صحیح رہیں. وہ نہیں چاہتا. دشمن ہے. اصل میں ایک دشمن وہ ہے، ایک دشمن میرا اپنا نفس ہے. نفس ہے جس نے امام حسین کو کربلا بلایا اور چھوڑ دیا. نفس تھے نا وہ سارے. اور آج ہم سے بھی کوئی ایسی غلطی ہوتی تو ہمارے نفس ہے. ہم کیوں نہیں بڑی پکچر دیکھتے؟ ہم بگ اسکرین کو کیوں نہیں دیکھ رہے کائنات کی، کہ کائنات میں اس دم ہو کیا رہا ہے اور ہونے کیا جا رہا ہے. اگر آپ ذرا سے بھی نیوز سنتے ہیں، پولیٹیکل اویئرنیس رکھتے ہیں، تو ظہور کا نقشہ بہت تیزی سے بن رہا ہے، بہت تیزی سے بن رہا ہے. اور جو تیار ہے اللہ اکبر، وہ دنیا کے کسی خطے میں وہ تیار ہیں اور ہو رہے ہیں. انہیں کوئی خوف نہیں. ان کی زندگی میں ہم اور غم صرف حسین کا فرزند ہے اور کچھ نہیں ان کی. اب آپ بتائیں، بولے مولانا کیا آپ لوگ امام زمانہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، امام کی حکومت کا ذکر کرتے رہتے ہیں. مجھے آپ جی بتائیں کہ کیا آکسفورڈ یونیورسٹی میں، ہارورڈ یونیورسٹی میں امام زمانہ کا درس دیا جائے گا؟ کہاں درس دیا جائے گا؟ یہی منبر رسول ہے، یہی امام حسین کی یونیورسٹی ہے جو امام زمانہ کا درس دے گی. مجبوری ہے. میرے سے تو ہر وقت سوال ہے، ہر وقت سوال ہے، شعور، وجدان، کہ حسین کا آخری فرزند منتظر ہے غیبت میں. تم لوگوں سے کیا باتیں کر رہے ہو؟ تم نے لوگوں کو کیا باتیں میں لگایا ہوا؟ کیوں نہیں ان سب کو آمادہ کرتے؟ کیوں نہیں اپنے گھروں کو تبدیل کرتے؟ کیوں نہیں اپنے محلوں کو تبدیل کرتے؟ عزیزان محترم، اگر یہ اندر کا شاخلہ صحیح نہ ہوا کچھ نہیں ہو سکتا. حافظ جو بہت بڑا شاعر ہے، وہ 2 شعر کے اندر صرف اس بات کو بتا رہا ہے
کہ 40 دن تک شیشے میں رکھی ہوئی شراب پاک نہیں ہو سکتی. 40 سال تک اگر آپ کی کوئی عادت بن گئی ہے تو اسے صحیح کرنا مشکل ہے. 40 کا انسان بہت امپورٹنٹ ہے. اگر میں نے اپنی تربیت نہیں کی کون کرے گا؟ کون سوچے گا؟ نہیں مولانا خیر ہے، تھوڑا چلتا ہے، خوشی میں چلتا ہے، تھوڑا سا بے حجابی چلتی ہے، تھوڑے بال نظر آ جائے کیا فرق پڑتا ہے. خدا سے مقابلہ، تھوڑا سا گناہ، تھوڑی سی غلطی، تھوڑا سا جھوٹ، تھوڑی سی چوری، یہ عادت بن جائے گی، یہ نہیں نکلے گی. کب کریں گے ہم؟ کب صحیح کریں گے ہم؟ کیوں ضرورت ہے یار؟ کیوں ضرورت ہے اس کی؟ شب کی تاریکی میں ابراہیم ادم جو بلخ کا بادشاہ تھا سو رہا تھا، آنکھیں بند بھی تھیں، آنکھیں کھلی بھی تھیں، تو دیکھا اس نے چھت سے کچھ گر رہا ہے، سمجھا خوف ہے، کروٹیں بدلی، دیکھا نہیں مٹی زیادہ گرنا شروع ہوئی. سمجھا کون ہے؟ اسے قدموں کی آواز محسوس ہوئی. کہا کون ہے؟ کہا اونٹ ہو گیا ہے. کہا ہنسنے لگا. کہا اونٹ ہو گیا ہے تو بادشاہ کی چھت پہ ڈوب رہے، تو آواز آئی اور تم اس نرم اور مخمل کے بستروں پہ خدا ڈھونڈ رہے ہو. کون ہے؟ اٹھا، بھاگا، دوڑا، دیکھا کچھ نظر نہیں آیا. دوسرے دن دربار میں بیٹھا ہوا، لوگ آتے ہیں سوال کرنے کے لیے، رزق روٹی کام چیزوں کے لیے. دیکھا ایک بوڑھا شخص ضعیف العمر ایک عصا کو لے کے آ گیا ہے. کہا کیسے آنا ہوا؟ کیا حاجت ہے؟ چلتا رہا. ابراہیم کے بالکل آگے آ گیا، اپنی عصا کو اس کی گاڑی میں رکھا. کہا کیا یہ کوئی کاروان سرا ہے؟ درباری ہنسنے لگ گئے. بوڑھے بیچارے کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بادشاہ کا محل ہے، لیکن سمجھدار تھا ابراہیم. کہا بزرگ کیا چاہتے ہو؟ کہا میں کیا ہے یہ؟ کہا میں بادشاہ. کہا اس سے پہلے کون تھا؟ کہا میرا باپ. کہا اس سے پہلے کون تھا؟ کہا میرا باپ. کہا اس سے پہلے کون تھا؟ کہا میرا باپ. پوچھتا رہا. لوگ تعجب میں گئے، بادشاہ کا مذاق اڑا رہا ہے. بادشاہ نے سمجھدار بادشاہ نے پوچھا اے بزرگ آپ پوچھ کیوں رہے ہیں؟ کہا کاروان سرائی تو ہے، پہلے کوئی اور تھا، اس سے پہلے کوئی اور تھا، اس سے پہلے کوئی اور تھا، اور یہ سب کاروان ہے. اس نے اپنی عصا لی اور چل پڑا. یہ اندر سے آگ لگی ہوئی تھی، جستجو کی. بھاگا پیچھے، بھاگتا بھاگتا باہر پہنچا. کہا کون ہے آپ؟ کہا خضر ہوں میں. کہا وہ راحت کو آواز اور ابھی یہ سب کچھ. کہا چلنا ہے تو چل. کہا میں آتا ہوں. کہا جانے کے بعد آئے تو دیر ہو چکی ہوگی. اور یہ کیا اور چلا. اب یہاں سمجھ نہیں رہا معاملہ. بھاگا، گھوڑے لشکر بھاگتا رہا. ایک کان میں آواز آ رہی ہے بیدار ہو جاؤ، جاگ جاؤ ابراہیم. ادھر ادھر دیکھتا ہے، آواز نہیں آتی. لشکر کو چھوڑ دیتا ہے، دیکھتا ہے جنگل میں پہنچتا ہے. ایک ہرن قریب آیا، ہرن کو ہاتھ لگایا. ہرن میں سے آواز آئی کہ مجھے پتا ہے تم میرے شکار کے لیے نہیں آئے اس دفعہ، میں تمہارے شکار کے لیے آیا ہوں. خود دیکھا زین میں سے آواز آ رہی ہے. پریشان، بے ہوش ہو گیا آوازوں کو سن کے. کیونکہ جب انسان کے
اندر سے کچھ جاگ جائے تو پھر اسے کائنات ذکر کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ابراہیم جب اٹھا تو دیکھا بھیڑیں، بکریاں اور ایک چوپان چرواہا۔ رسول اللہ فوراً اس کا لباس خود پہنا اور اپنا لباس اسے دیا، ایک بادشاہ سے چرواہا بن گیا اور اس کائنات کی مستی میں مست ہو گیا۔ عزیزان محترم، اندر کے شخص کو جگائیں، کب جاگے گا؟ زندگی گزر رہی ہے، محاسن سفید ہو رہے، قبر بلا رہی ہے، ہر شخص کو قبر بلا رہی ہے، آج نہیں تو کل۔ کتنوں کو ہم روز دفناتے ہیں، ایک دن میں نے بھی جانا ہے۔ کب میں اندر سے اپنے آپ کو سن ظاہر بہت اچھا ہے میرا، محلے میں مسجد میں نماز، گھر میں کیا گفتگو کیسی ہے، بچوں کے ساتھ، اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ کیسا ہوں میں؟ شخص جو اندر خوبصورت ہے اس کا پورا وجود معطر ہوتا ہے۔ یہ سخت ہے، آسان نہیں، سخت ہے۔ ہم پھنسے بھی رہے ہیں، زنجیریں توڑوانی پڑیں گی ہمیں کہ میں تو چھوٹی چھوٹی چیز سے اٹیچ ہوں نا، چھوٹی چھوٹی چیز سے۔ یہ خوبصورتی ان ہیروں میں تھی جو کربلا میں جل گئے۔ کتنے صحابی تھے؟ کتنے صحابی؟ تھوڑے سے، باقی کون تھے؟ بہت بڑے ولی تھے، اولیاء تھے، کچھ بھی تھے، مگر بعد میں کیا ہوئے؟ اللہ اکبر! ہم یقین کریں ضرور، ہم ان ہستیوں کے ان جملے کو بھی اگر اپنی زندگی میں سمجھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کمال کیا۔ یہ ایسے لوگ امام حسین نے ہیرے پورے راستے میں چلے ہیں، کاروان چل رہا ہے، تل پہنچے گا، راستے میں سے امام ایسے چن رہے ہیں اور ایک محل، ایک ایسا محل بننے والا ہے کربلا میں کہ جو ظاہراً تو خاک ہوگا لیکن اتنے قیمتی جواہرات ہوں گے کہ قیامت والے دن، روایت بیان کر رہا ہوں آپ کو، قیامت والے دن جنت مشتاق ہوگی ان کا۔ سب سے قیمتی محل کہاں ہوگا؟ جنت میں ہوگا۔ سب سے اچھے پتھر کہاں لگے ہوں گے؟ جنت میں ہوگا۔ تمنا ہر شخص کی ہے، میں بھی جنت، آپ کی بھی، میری سب کی ہونی چاہیے، مگر کچھ لوگ محب ماننے والے امام حسین کے گرد گھوم رہے ہوں گے اور انہیں پکڑ پکڑ کر لے کے جایا جائے گا کہ دیکھو جنت بلا رہی ہے، جنت بلا رہی ہے، مگر وہ چھوڑ چھوڑ کر امام حسین کے گرد گھومیں گے۔ جنت شکوا کرے گی مگر وہاں سے آواز آئے گی ان کی جنت حسین ہے، حسین ہے، یہ وہ ہے۔ میرا آپ کا دل نہیں چاہتا ابھی یہاں ذریعے آپ کوشش کرتے ہیں زیارت کریں، بہت جب دل چڑھتا ہے تو آدمی کیا کہتا ہے؟ کاش کربلا چلا جاؤ نا، کاش کربلا۔ کیوں؟ کیا ہے کربلا میں؟ کیا ہے؟ آپ عقلاً بتا سکتے ہیں کربلا میں کیا ہے؟ کیا بتائیں گے؟ عقل محض ہے، کیا ہے یہ؟
اربعین میں کربلا چل رہی ہے. کیوں؟ مجھے ہر سال اربعین میں پوری دنیا سے مجلس آتی ہے، میں نہیں لیتا. لیکن کیوں؟ میں نے کہا خدا بہتر جانتا ہے، جب تک کوشش اور زندگی ہے میں اربعین کربلا میں کروں گا. کیوں؟ کیا ہے؟ کیا چیزیں کھینچ رہی ہے؟ امیر آدمی، غریب آدمی، بچہ، بوڑھا، سب پیسے چل رہا ہے. کیا ہے؟ پیسے مل رہے ہیں، ڈیزگنیشن مل رہا ہے، مقام مل رہا ہے. کیا ہے؟ کیا جنت ہماری بین الحرمین میں ہے. کیا ہے؟ اس کو سمجھے تو صحیح کائنات. یہی تو وہ چیز ہے جس سے دنیا پریشان ہے. یہ کیا ہے حسین کے اندر ایسا کہ ہر سال یہ جمع ہو جاتے ہیں، حسین کا نام لوگ ہونا شروع کر دیتے ہیں. ایک خاتون کو پہلے بھی شاید بتایا کنورٹ ہوئی کرسچن سے، وہی مجلس نہیں سنی تھی کبھی. اس نے دوسرے مذہب میں جاتی تھی، وہ اس کی برائی کرتے تھے، وہ اس کی برائی کرتے تھے. وہ ان کو نہیں سنو، ان کو نہیں سنو، ان کو. ایک دن انٹرنیٹ پہ بیٹھ گئی تھی، یوز کر رہی تھی. کوئی اچانک سے ایک اسکالر ہمارا سننا شروع کیا. اس نے دیکھا کہ تو کیا گفتگو کرتے ہیں خاتون کے بارے میں. حضرت خدیجہ کی مجلس تھی، گفتگو کی. اتنی اچھی گفتگو میں نے کبھی سنی نہیں. اس نے دیکھا اچانک سے ایک نام لیا گیا مجلس کے آخر میں اور سب رو رہے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ حسین کا نام لے کر سب رونا شروع کر دیتے ہیں یہاں پہ. یہ حسین کون ہے؟ مجھے سمجھ میں آیا کہ جب یہ دنیا میں آئے تو رسول خدا نے اپنے ہاتھوں میں لیا. حضرت جبرائیل آئے، رسول نے رونا شروع کر دیا. پہلی مجلس مدینہ میں ہے. کون سے آپ پریشان نہ ہو اگر ایک مجلس کیوں ہوتی ہے. کہہ رہے تھے دنیا کو جو دنیا کہتی ہے. ہم رسول کی اطاعت کرتے ہیں. جس رسول نے خود امام حسین کا مرثیہ پڑھا ہو، میری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ وہ سب گریہ کر رہے ہیں. حضرت علی بھی گریہ کر رہے ہیں، بیوی بھی گریہ کر رہی ہیں. وہاں بیوی نے سوال کیا، بابا آپ بھی چلے جائیں گے، حسین شہید ہوں گے، علی بھی نہیں ہوں گے، میں بھی نہیں ہوں گی، حسن بھی نہیں ہوگا. کون میرے حسین پر گریہ کرنے کے لیے؟ اللہ اجر. اس لیے تو آپ کو بلایا ہے. حسین پر گریہ کرے. اور سلام ہو میرا سید آپ پر کہ جنہوں نے یہ کہا کہ بابا میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک حسین کا آخری عزادار جنت میں نہیں جائے گا. کیا سید فتح کار ایک گناہگار ہوں. میں چل کے آیا اس لیے ہوں کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں آج. اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ اگر میں نے کسی کا کوئی غلطی کی ہے تو وہ غلطیاں بھی معاف ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ اب پتہ نہیں ہے کہ کل ہم زندہ بھی ہیں کہ نہیں ہیں. یہی آنسو ہی تو ہے ہمارے پاس جو شفاعت کروائیں گے. اور ہے کیا؟ آزادار محترم پہلی محرم گزر گئی ہے، اب دوسری کا چاند ہے. اجرکم اللہ، خدا آپ کی حاضری کو قبول کرے. بہرحال روایات اور طریقہ بھی یہی ہے کہ ان دو معصوم بچوں کا ذکر کرنا ہے کہ جو بچھڑ گئے. تاریخ مختلف ہے، یا حضرت مسلم کے ساتھ بچھڑے یا پھر کاروان کے ساتھ جدا ہوا. بہرحال بچے ہیں، بچے بچھڑے. اور دو غربت کے عالم کے اندر
کوفہ کے ظالم شہر میں بچے زندان سے دربان نے نکال دیے، بچے اب شہر میں گھوم رہے ہیں، کوئی جگہ مل جائے اس طرح مدینہ پہنچ جائے، لیکن نہیں پتا تھا انہیں بھی کہ ان کے باپ نے بھی اسی طرح چند قدم کوفہ میں گزارے تھے۔ اس غربت کے عالم میں حضرت مسلم دنیا سے گئے، بچے بھی اسی عالم میں ہے بھرل، ایک چاہنے والے کا گھر مل گیا، ان کو گھر لے گئی بچوں کو، اب 2 بچے گھر کے اندر ہیں، مگر اس عورت کا شقی داماد لئیم لالچ دولت حسب نسب مقام کی خاطر ڈھونڈ رہا ہے شہر میں بچوں کو۔ خاتون نے بچوں کو چھپا دیا ہے ایک جگہ، 2 بچے رات کو سو رہے ہیں، تصور کریں چھوٹے بچے ہیں، ماں باپ سے دور ہیں، تیاری ہے، یہی کافی ہے۔ محسوس کریں نا، محسوس کریں اپنے بچوں کو، سب کے بچے ہوں گے، اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، جن کو اولاد نہیں اللہ اولاد دے۔ عزیزان محترم میرے بچے نا، ابھی میں ان کو کسی ایسے غیر علاقوں میں چھوڑ دوں جہاں دشمن کا راج ہو، اور تصور کریں 2 چھوٹے بچے ہوں اس عالم میں سو گئے، تھکے ہوئے تھے، خواب میں دیکھا ہے کہ انہیں رسول خدا آئے ہیں، چھوٹا والے گریا شروع کر دیا۔ وہ لئیم جو پورے شہر میں ڈھونڈ رہا تھا، اس نے دیکھا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، دیکھا تہخانے میں تو معصوم دونوں اٹھے گلے لگا کر رو رہے ہیں۔ سنا میں تو شہر میں ڈھونڈ رہا ہے، یہ تو دونوں یہی موجود ہیں۔ اللہ اکبر، نہ جانے کس ظلم کے ساتھ ان ننھے معصوم ہاتھوں میں رسیاں باندھی، گلے میں رسن باندھے، اپنے غلام کو بولا انہیں لے کے چل، شہر سے باہر لے کر نہ جانے کس طرح گیا ہوگا۔ بچے کی کیا سوچتے ہوں گے کہ ہم تو اس امید سے نکلے تھے کہ اپنے گھر والوں سے جا کر ملیں گے، اب یہ کیسی امید لگائیں۔ ہاں داداران محترم بچے پہنچے، بنی ہاشم کے بچے تھے نا، بزدل نہیں تھے، سمجھ گئے کہ موت سامنے ہے۔ اس خادم کو بولا غلام کو کہ ان کا سر قلم کر، اس نے نہیں کیا، اس نے اس کا بھی سر قلم کر دیا۔ اتنا شقی شخص تھا، بچوں سے پوچھا، کہا دیکھ ہمیں اجازت دے، تھوڑی دیر اجازت دے، بچے ہیں مگر اہل بیت کے گھر آنے والے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کہا ہمیں 2 رکعت نماز تو پڑھنے شکر کر رہے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھی، ہاں زیادہ محترم میں بس اور نہیں پڑھوں گا، وہ آپ نے مقام یقیناً دیکھا ہوگا، آپ بھی زیارت پہ جاتے رہتے ہیں، نہیں تو جائیں مصیب پہ، ان 2 طفلان مسلم کا کتنا دور ہے، دور دور تک کوئی اور اہل بیت نہیں ہے، اور کہاں سے وہ کہاں پہنچے ہوں گے۔ اگر کوفہ کے آس پاس بھی انہیں شہید کیا ہوگا، اور کس طرح شہید کیا، دونوں بھائیوں کی گردنوں کو تن سے جلا کر گردنوں کو اٹھایا، بدن کو پانی میں بہا دیا۔ اب آپ سنیں گے بڑا فاصلہ ہے مصیب کا کوفہ سے، بڑا فاصلہ ہے، نہ جانے کتنی دیر تک یہ دونوں بدن پانی میں تیرتے رہے، اور بعض کہتے یہی ہیں کہ دونوں بدن پانی میں آپس میں مل گئے۔ بھائی کی بھائی سے محبت تھی نا، بدن الگ الگ نہیں ہوئے، ایک ہی مقام پر جا کر رکے جہاں آج ان کا روزہ اقدس ہے، اور وہ لئیم ان سروں کو لے کر گیا۔ اس اتنا سخت تھا ان بچوں کو دیکھنا کہ ابن زیاد خود ایک دم کھڑا ہو گیا، کہا یہ کیا ظلم کیا تم نے ان بچوں کے ساتھ، اس کی بھی گردن کو اتار دیا۔ آزاداران محترم ابھی تو شروعات ہے نا گردنیں اتارنے کی، ابھی شروعات ہے، ابھی تو یہ گردنیں اترنا شروع ہوئی ہیں۔ کمال یہی ہے جب یہ سجدے میں ہو تو بھی پروردگار کے ہیں، چاہے سر نیزوں پہ ہو تو بھی یہ پروردگار کے ہیں۔ بس میں جملہ کہوں گا اور آپ سے التماس دعا
رہیں گے انشاءاللہ، لیکن یاد رکھیں ہر سر اترا ہے، ہر سر اترا ہے، نیزے پہ بھی لگا ہوگا، تصور کریں۔ بس ایک بات، اور جب یاد آئے تو روزے رکھیے گا۔ سر اگر چھوٹا ہو تو نیزے پہ کیسے لگا؟